بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انشورنس کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ کیا آپ اپنی انشورنس کروا سکتے ہیں کہ نہیں کروا سکتے؟ کیونکہ زندگی میں ہمارے بہت سے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کمپنیوں کے انشورنس کمپنیوں کے ملازم ایسے ملتے ہیں جو ہمیں مختلف انشورنس کمپنیوں کی طرف سے ملتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی انشورنس کروا لیں، آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ آپ اپنے خاندان کی انشورنس کروا لیں، آپ کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ آپ اپنے زراعت کی، اپنے حج کی یا اپنے ٹریول کی انشورنس کروا لیں، آپ کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا۔ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے انشورنس کروا رہے ہیں، مختلف پاکستانی ایسے ہیں جو اپنی زکوٰۃ کی انشورنس کروا رہے ہیں، اپنے کچھ ایسے ہیں جو اپنے ٹریول کی انشورنس کروا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسکلی انشورنس کیا ہوتی ہے، اس کے کتنے ٹائپس ہیں اسلام میں، اسلام کا اس کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہے۔ تینوں چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل میں بتانے جا والا ہوں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ایک بات ویڈیو کی تفصیل میں جاننے سے پہلے آپ ایک بات کلیئر کر لیں کہ انشورنس کے لیے پاکستان میں بہت سی کمپنیاں ہیں۔ انشورنس کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک دوسری کمپنی سے ملتا جلتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیں کہ انشورنس کی بہت سی طریقے ہیں، بہت سی کمپنیاں ہیں۔ کچھ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی ٹریول کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں، یا کچھ کہیں گے کہ آپ اپنی حج کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں، یا کوئی کہیں گے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کی انشورنس کروانا چاہتے ہیں۔ مختلف قسمیں ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی انشورنس کو پسند کرتے ہیں، کون سی انشورنس آپ کروانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ مختلف ٹائپ کی انشورنس ہوتی ہے۔ اب دوستوں، انشورنس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں کہ یہ دو مثالیں اگر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو پوری کی پوری ڈیفینیشن آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انشورنس کیا ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جس نے 10 مہینے کے لیے اپنی انشورنس کروائی ہے زراعت کی۔ وہ بندہ زراعت کا کام کرتا ہے، اپنا فصل کا کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس اپنی زمین ہے، اپنی فصل کا کاروبار کرتا ہے۔ اس بندے نے 10 مہینے کے لیے اپنی انشورنس کروائی ہے۔ یہ بندہ جو ہے 10 مہینے کے لیے 5,000 روپے کمپنی کو دیتا ہے، جس کمپنی سے وہ اپنی انشورنس کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو 10 مہینے کی جو ٹوٹل رقم ہے وہ ہے 5 لاکھ روپے، جو کہ وہ اپنی اس کمپنی کو دے رہا ہے جس سے وہ انشورنس کروا رہا ہے۔ 10 مہینے کے اندر اندر اگر اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی اس کی فصل میں آگ لگ جاتی ہے، تو کمپنی کے ساتھ اس کا جو معاہدہ ہے، کمپنی اس کو 5 کروڑ روپیہ دے گی اپنی فصل کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے، اپنی فصل کو دوبارہ سے لگانے کے لیے، دوبارہ سے اس کو آباد کرنے کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ اس بندے کا جو اپنی انشورنس کروا رہا ہے، جو اس نے اپنی 10 مہینے کی انشورنس لی ہوئی ہے، اگر اس کی فصل تباہ نہیں ہوتی، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے، کوئی سیلاب کی وجہ سے اگر کوئی فصل اس کی محفوظ رہتی ہے، تو جو اس کا 5 لاکھ روپیہ ہے وہ اس کا ضائع چلا جائے گا، وہ اس کا 5 لاکھ روپیہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا، تو اس بندے کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر اس بندے کی فصل محفوظ رہ جاتی ہے تو اس کے 10 مہینے کے اندر اگر فصل محفوظ رہ جاتی ہے۔ یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ اگر اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا کلیم اس کمپنی کے اوپر آ جائے گا، تو وہ کمپنی جو ہے نقصان میں چلی جائے گی۔ وہ جو کمپنی ہے 10 مہینے کی 5 لاکھ روپیہ اس بندے سے لے رہی ہے، اور اگر وہ فصل اس کی تباہ ہوتی ہے تو 5 کروڑ روپیہ اس کو دے رہی ہے، تو جس سے کمپنی کا نقصان ہوتا ہے۔ اس میں سارا کا سارا نقصان کمپنی کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو ایک نہ ایک بندے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اس بندے کی فصل تباہ نہیں ہوتی تو 5 لاکھ روپیہ اس کمپنی کے پاس چلا جائے گا، اس بندے کو 5 لاکھ کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر اس بندے کی فصل تباہ ہو جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، اگر اس کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا کلیم جو ہے وہ کمپنی پر آتا ہے، تو کمپنی نقصان پر جاتی ہے، کیونکہ کمپنی 5 لاکھ روپیہ 10 مہینے کا لے رہی ہے اور اس کے بدلے اس کو 5 کروڑ روپیہ دینا پڑ رہا ہے اس بندے کو۔ اس چیز کو اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ انسان کا نقطہ نظر کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہم دوسری مثال کو دیکھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ انشورنس کا کام کیا ہے۔ ابھی ایک بندہ ہے کہ اس نے اپنی ٹریول کی انشورنس کروائی ہے، مطلب کہ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کمپنی اس کو فوری طور پر پیسے فراہم کرے گی تاکہ وہ اپنا علاج و معالجہ کروا لے، صحت یاب ہو جائے۔ یہاں پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے اچھے طریقے سے اس مثال کو سننا ہے۔ ایک جہاز ہے، اس جہاز کے اندر 100 مسافر سوار ہیں۔ اس 100 مسافر میں سے 1 مہینے کی انشورنس کروا رکھی ہے۔
ٹھیک ہے دوستوں، اب 100 بندہ ایک مہینے کا 5,000 روپیہ دیتا ہے ایک کمپنی کو۔ اس کمپنی کے پاس اگر 100 بندے کا 5,000 روپیہ جاتا ہے تو یہ ٹوٹل 5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو یہ 100 مسافر ہے، اس نے اپنی انشورنس کروا رکھی ہے، اگر ایک مہینے کے اندر اندر ان کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا تو 5 لاکھ روپیہ ہے یہ کمپنی کے پاس چلا جائے گا، اور ان کا نقصان ہو جائے گا 5,000 روپے کا 100 بندوں کا۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر ان کا ایک مہینے کے اندر اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں کمپنی جو ہے وہ فی کس آدمی کو 4 لاکھ روپیہ دے گی۔ ان کا کمپنی کے ساتھ معاہدہ یہ ہے کہ اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے راستے کے اندر، خدا نخواستہ اگر کوئی جہاز گر جاتا ہے، اگر ان میں سے 100 بندے میں سے 50 بندے زخمی ہو جاتے ہیں، 100 بندہ زخمی ہو جاتا ہے، یا 20 بندہ زخمی ہوتا ہے، یا 10 بندہ زخمی ہوتا ہے، تو جتنے بندے بھی زخمی ہوتے ہیں تو کمپنی جو ہے فی کس آدمی کو 4 لاکھ روپیہ مہیا کرے گی۔ 4 لاکھ روپیہ اس کو کس لیے دیا جائے گا؟ کیونکہ وہ ہنگامی حالت میں اپنا علاج و معالجہ کروا سکے، یہ کمپنی کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ایک مہینے کے اندر اندر ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، آپ بالکل محفوظ رہتے ہیں، تو آپ کا 5,000 روپیہ جو آپ نے کمپنی کو ادا کیا ہے وہ بالکل ضائع چلا جائے گا، اس میں آپ کو نقصان ہوگا، کمپنی کو اس میں فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستوں، اب دوسری طرف ہم کمپنی کو دیکھ لیتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کمپنی کا جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، فی کس بندہ جو زخمی ہو رہا ہے، فی کس جو بندہ جو زخمی ہو رہا ہے اس کو کمپنی 4 لاکھ روپیہ دیتی ہے۔ 100 بندے میں سے 50 بندے بھی اگر زخمی ہوتے ہیں تو فی کس بندے کو کمپنی 4 لاکھ روپیہ دیتی ہے۔ اس میں کمپنی کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اگر 100 بندہ زخمی ہوتا ہے تو فی کس بندے کو 4 لاکھ روپیہ کمپنی دیتی ہے، 40 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو کمپنی کو نقصان ہوتا ہے، کمپنی کو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اسلام اس نقطہ نظر کو بالکل غلط قرار دیتا ہے، یہ نقطہ نظر بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، ان دونوں مثالوں سے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ایک کمپنی یا ایک دوسرا بندہ جو اپنی لائف انشورنس کروا رہا ہے یا ٹریول انشورنس کروا رہا ہے، دونوں میں سے ایک بندے کو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، ہر صورت میں ایک نہ ایک بندے کو نقصان ہونا ہے، یا کمپنی نقصان میں جاتی ہے یا جو بندہ اپنے انشورنس کروا رہا ہے وہ نقصان میں جاتا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، اسلام اس نقطہ نظر کو نہیں مانتا۔ اسلام اس انشورنس کو تمام چیزوں کو سود کے زمرے میں لیتا ہے۔ اب سود کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے۔ اب سود کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو مسلمان ہیں، ایک بندے کا نام ہے عظیم اور ایک کا نام ہے اشفاق۔ عظیم اشفاق کو کہتا ہے کہ مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے، تو مجھے 100 روپیہ دے دے اور 10 دن کے بعد مجھ سے 100 روپیہ لے لینا۔ بٹ جو اشفاق آدمی ہے، جو اس کا دوست ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ کو 100 روپیہ دیتا ہوں، پر اس شرط کی بنیاد پر جب تم مجھے 100 روپیہ لٹائے گا تب مجھے 10 روپے زیادہ دینے ہوں گے، یعنی جب آپ نے پیسے لٹانے ہوں گے تو مجھے 110 روپے لٹانے ہوں گے۔ یہ جو اشفاق 110 روپے واپس لے رہا ہے، یہ 10 روپے اوپر والے جو ہیں یہ سود لے رہا ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے تو آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں جتنے آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو دیے ہیں، جو اس کی مدد کی ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اتنے ہی پیسے واپس لیں جتنے آپ نے اس کو دیے ہیں۔ دوستو، یہ جو انشورنس کا کاروبار ہے، ایک تو اس میں سود کا لمٹ آ جاتا ہے اور دوسرا اس میں نقصان کا لمٹ آ جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے اور اسلام اس کو بالکل بھی نہیں مانتا۔ جو دوستوں مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دے دی ہے، جو بہت سے لوگ ہیں جو مجھ سے اس کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔